اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم موقع کی مناسبت سے معراج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اتنی عظیم ہستی تھی کہ اس ہستی کا ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ہم جب بھی اس ہستی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا آغاز کدھر سے کریں، کیونکہ آپ کا بچپن، آپ کی پیدائش، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین، ہمارے لیے مشعل راہ اور ایسی رحمت للعالمین ہستی تھی کہ ان کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ کہیں سے بھی اٹھا لیں تو انسان کہتا ہے کہ اس میں اتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور اس سے ہمیں اتنے زیادہ سبق ملتے ہیں کہ ہم ابھی تک، مجھے تو لگتا ہے کہ اس ہستی کو ہم صحیح طرح سمجھ ہی نہیں سکے کہ ہم کہاں کہاں سے اس خزانے سے کون سا خزانہ اکٹھا کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بلکہ آج اگر ہم شروع کریں اور دیکھیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو بے شک رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو علماء جو اس کی، کیونکہ اب ہم جیسے لوگ پڑھتے ہیں نا تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے پورے جہانوں کے لیے، ہم اس کو سطحی طور پر دیکھتے ہیں نا، اوپر سے، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رحمت تھے کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا اس سے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قرآن ہمارے لیے زندگی کی راہ ہے، مشعل راہ ہے۔ لیکن رحمت للعالمین کے اوپر جو علماء بات کرتے ہیں نا کہ رحمت للعالمین آپ کیسے تھے، کیونکہ عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے، تو ایک تو یہ عالم ہے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم ارواح تھا۔ اس سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو ہستی تخلیق کی تھی، جس کا نور بنایا تھا، جس کی نور کی تخلیق کی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ اور اس کے بعد پھر تمام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی آخری انسان قیامت تک جو اس دنیا میں آئے گا، ان سب کی تخلیق وہیں سے تھوڑا تھوڑا نور لے کر کی گئی، اور اسی نور کے ایک حصے سے اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کو تخلیق کیا، پھر اسی نور کا کچھ حصہ لے کے قلم کی تخلیق ہوئی۔ قلم وہ کہ جس سے لکھی جاتی ہیں سب کی تقدیریں، اور ایون کائنات کی ہر چیز کی تقدیر جو ہے اس قلم سے لکھی گئی، وہ جسے کہتے ہیں نا لوح قلم، اس کو تخلیق کیا۔ اور پھر اسی طرح بعد میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جنات کا تو ابھی خواب و خیال بھی تب نہیں تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جو روح ہے انسان کے اندر وہ نورانی ہے، کیونکہ انسان ہے وہ مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک تو ہمارا یہ جسمانی وجود ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے، لیکن جو اس کے اندر جو روح موجود ہے نا، وہ روح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک میں کہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو روح جو ہے وہ میرا امر ہے، تو ہم کہتے ہیں امر ربانی ہے روح، لیکن اس سے زیادہ ڈیپتھ میں ہم نہیں جاتے، کیونکہ دین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں جب آپ کچھ کہیں زیادہ ہی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان کا ڈر ہوتا ہے کہ بھٹک بھی سکتا ہے۔ تو دراصل روح کی حقیقت کیا ہے، بس یہ ہمیں لطیف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی کا نور تھا نا، جو روح تھی آپ کی، اس کو پوری کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس نور کو تخلیق کیا تھا۔ اچھا، اس نور کی جب تخلیق کی گئی تو ابھی اس کے بعد تمام انسانوں کی ارواح کو تخلیق کیا گیا، تو جو روح کی تاریخ ہے وہ کروڑوں ملین سال پرانی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے کب اس کائنات کو بنانے سے بھی کروڑوں سال پہلے ارواح کو بنایا، تو جو ہمارے اندر روح موجود ہے یہ بھی اتنی ہی قدیم ہے، اتنی ہی پرانی ہے، لیکن ہمیں کیونکہ وہ وہاں سے عالم ارواح کا آغاز ہوا تھا، تو وہ جو عالم ارواح ہے، اس عالم ارواح میں بھی سب سے پہلے جس ہستی کو تخلیق کیا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تھی۔
کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو بعثت کا زمانہ تھا تمام انبیاء سے اینڈ میں آپ آئے اس دنیا میں. تو جب تمام انبیاء سے اینڈ میں آئے تو رحمت اگر ہم اس سینس میں دیکھیں جس سینس میں ہم نارملی دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہو گئے اپنے سے بعد آنے والے لوگوں کے لیے نا. ورنہ قرآن پاک سے اب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے لیے تو مشعل راہ قرآن پاک نہیں تھی. تو قرآن پاک ہے جو نور ہے، یا آپ وسلم کی ہستی ہے، جو آپ کی سیرت ہے جس کو ہم پڑھ کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ساری چیزیں تو آپ کی اس دنیا میں آنے کے بعد ہیں نا. لیکن ہم تو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے. اب عالمین میں سب عالم شامل ہیں، وہ عالم ارواح بھی شامل ہے، یہ جس میں ہم سب کی روحیں تھیں وہاں پہ، لیکن ابھی کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی. تو علماء نے یہ کہا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح کے لیے بھی رحمت تھے، وہ اس وجہ سے رحمت تھے کہ آپ وجہ کائنات تھے. اگر آپ کی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ اتارنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ روحوں کو نہیں بناتے، وہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو نہ بناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لانا تھا یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ایسی بھی مخلوق ہوتی ہے کہ جس کو میں نے اتنی زیادہ بشری کمزوریاں دے کے بھیجا. کیونکہ جو انسان کی ذات ہے، جو انسان کا مادی جسم ہے نا، جو مادے سے بنا ہوا ہے، کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں نا، یہ جسم تو مٹی سے بنا ہوا ہے. اس مادی جسم میں اتنی زیادہ کمزوری ہیں، کھانا پینا نہ کریں تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، میکسیمم کتنا بھی زندہ رہ لیں گے. اگر بالکل آپ کہیں فاقے کرنے پڑ جائیں، کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہیں، کھانا پینا نہیں مل رہا، میکسیمم آپ 8 دن 10 دن، وہ بھی سائنٹسٹ بڑی ریسرچ کرتے ہیں کہ ڈپینڈ کرتے ہیں انڈیویجول باڈی کے اوپر. پانی آپ کو نہیں ملے آپ نہیں زندہ رہ سکتے. آپ کو چند 5 منٹ کے لیے سانس آپ کی بند ہو جائے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ جو ہمارے اندر اس کے بعد ہمارا نفس ہے، اس کے اندر اتنی کمزوری ہیں، حسد ہے، بغض ہے، غیبت ہے، کینہ ہے، یہ ساری جو ہیں یہ انسان کے اندر جو ہیں یہ کمزوری ہیں، یہ بشری کمزوری ہیں جو اس کو اکساتی ہیں. ساتھ ہمارے شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ جتنی بشری کمزوریاں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کر کے اتارا اس دنیا میں، اور ساتھ ہی اس کی معراج کو بھی اتارا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی تھی اس کو بنایا، اس کو اتارا، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو. اور یہ انسانی آج معراج یہ ٹاپک میں ہم اس لیے اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی بھی معراج تھے. جو آپ کی ہستی رحمت للعالمین ہم کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں کہ جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت تھے، اس کائنات کی ہر چیز کے لیے باعث رحمت تھے. وہ کیسے جانوروں کے لیے کیسے آپ رحمت بن گئے؟ آپ اسی لیے رحمت بن گئے کیونکہ یہ جو وجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ وجود اگر ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہم کوئی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس وجود کے بغیر. جب یہ وجود اس میں سے روح نکل جاتی ہے تو روح کے بعد اس کے بعد تو کوئی آپ کو کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ کوئی سجدہ ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی قرآن ہے. تو وجود بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور جتنے بھی جانور ہیں ان کو بھی تو وجود اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا نا، کیونکہ کائنات کو بنایا، اور کائنات کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے، اس ہستی کے لیے، اس عزیز ترین ہستی کے لیے جس کو انسانیت کی معراج بنا کے پھر اس کائنات میں اتارا. تو جو انسانیت کی معراج آپ تھے، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت تھے، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہی ہر چیز کو وجود ملا، آپ کی وجہ سے ہی ہر چیز کو تخلیق کیا گیا، ورنہ تخلیق ہی نہ کیا جاتا. اگر اللہ نے ایسی معراج نہ اتارنی ہوتی تو اس کائنات کو تخلیق ہی نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کو اکٹھا کیا، اور تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے دور میں نے اپنے اس نبی کو اتار دیا تو تم سب اس کی اطاعت کرو گے. تو اس لیے آپ کو امام المرسلین بنایا، امام النبیین بنایا، تمام نبیوں کا امام بنایا، تمام رسولوں کا امام بنایا، آپ کو انسانیت کی معراج بنایا، آپ کو اپنی محبوب ترین ہستی بنایا، عزیز ترین ہستی بنایا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کے اندر ہر خوبی
بالکل پیک تک رکھی جا کے، اور ایسی متوازن رکھی کہ نہ اس سے آگے جائیں تو وہ بہترین ہے، نہ اس سے پیچھے جائیں تو بہترین ہے. یعنی جو ایک فار ایگزامپل ایک ترازو آپ لیتے ہیں نا، تو آپ ایک ویٹ ادھر ڈالتے ہیں، ایک ویٹ ادھر ڈالتے ہیں. اب ہلکے سے چند گرام آپ ادھر بڑھا دیں گے تو وہ نیچے ہو جائے گا نا، یا آپ چند گرام اس سائڈ پہ بڑھا دیں گے تو وہ نیچے ہو جائے گا. تو آپ سے کو ایسی حسین اور ایسی خوبصورت خوبیاں دے کے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں، اس دنیا میں اتارا کہ آپ کی ہستی ایسی بیلنسڈ تھی کہ نہ کہیں زیادتی تھی نہ کہیں کمی تھی، ایسی حسن و خوبیاں تھیں اس کے اندر. تو اسی لیے آپ نے اس دنیا اور ساتھ بشری وجود کے ساتھ اتارا. جو سب سے بڑی خوبی تھی نا وہ بشری وجود تھا، کہ ساری کمزوریاں تو جڑی ہوئی بشری وجود کے ساتھ ہے نا. اب روٹی آپ کی روح تو نہیں مانگتی، آپ کا کھانا آپ کی روح تو نہیں مانگتی، کھانا تو آپ کا جسم مانگتا ہے، آپ کا یہ مادی جسم ہے، اس کو ضرورت ہے. سانس لینے کی ضرورت روح کو تو نہیں ہے، روح تو پھر بھی زندہ ہے. اگر سے نکل گئی ہے تو روح کی زندگی تو ہے نا. روح تو بہت قدیم چیز ہے، اور روح کو تو ہمیشہ ہی رہنا ہے. صرف یہ مادی جسم ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے، جس کی تخلیق ہوتی ہے، یا پھر اسی کا ہی انتقال ہوتا ہے، یعنی یہی ختم ہو جاتا ہے نا، اسی کو ہی قبر میں دبا دیا جاتا ہے. روح تو قبر میں نہیں جاتی آپ کے ساتھ، وہ تو آتی جاتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے آپ فرشتے لے کے جائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی روح کو حاضر کریں گے. اس جسم کو تو حاضر نہیں کریں گے، جسم تو چلا گیا آپ کا قبر کے اندر. تو وہاں پہ حاضر تو روح ہوگی، اپنے ہر عمل کا جواب تو روح دے گی، جسم تو جواب نہیں دے گا. جسم سے تو سوال بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن جسم شامل ہے. روح اکیلے عمل نہیں کر سکتی، روح کو ضرورت اس جسم کی اس لیے تھی. تو اسی لیے روح اور جسم کا تعلق رہتا ہے. جسم کو عذاب دیا جاتا ہے، لیکن عذاب یا جزا جو بھی ہے جسم تک بھی پہنچائی جاتی ہے. لیکن اصل جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اشرف المخلوقات کا، وہ اس کی روح تھی. کیونکہ یہ اندر ہمارے نورانی وجود ہے. جنات کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا نہیں کیا. سورہ رحمان کی ماشاءاللہ آپ نے بھی تلاوت کی ہے، تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھا ہوا ہے نا خلق الجان من مارج من نار. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے لوکے سے پیدا کیا، آگ سے تخلیق کیا. اور آگ کا بھی جو اوپر والا شعلہ ہوتا ہے، اس کے سب سے اوپر والے حصے سے پیدا کیا ان جنات کو. تو ان کی تخلیق نور کی نہیں ہے. نوری مخلوق صرف فرشتے ہیں یا ارواح انسانی ہیں. جو انسان کی روح ہے نا، یہ نور سے بنی ہوئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو سٹریس ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو ڈپریشن ہے ہم کہتے ہیں، آج بہت زیادہ ہے نا. آج بہت زیادہ آج جو بیماری سب سے زیادہ پھیل گئی ہے وہ یہ ڈپریشن ہے. اور ڈپریشن در حقیقت کیا ہے؟ روح بے چین. کیونکہ روح اندر سے بےتاب ہے. روح کو تو پتہ ہے کہ رب کون ہے، ٹھیک ہے، اس کی میموری واش کر دی گئی ہے نا. لیکن چاہے میموری واش کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اس کائنات میں فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور فطرت انسانی جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام پہ پیدا ہوتا ہے ہر بچہ. یہ تو اس کے ماں باپ بعد میں اس کو تربیت کر کے اس کو کافر بنا دیتے ہیں یا جو بھی بنا دیتے ہیں. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. تو اصل میں روح کے اندر طلب تو اپنے رب کی ہے. اس لیے جیسے ہی آپ کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، آپ کا دل ایسے سکون میں آ جاتا ہے. آپ نماز ادا کرتے ہیں، آپ تہجد کی بھی بات کر رہے تھے ہم، کہ جب آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں ایون، تو آپ کا دل میں کیسے سرور اترتا ہے. اور جیسے جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل قضا روزے تھے، آپ نے پورے کے لیے آپ کو سکون ملا. آپ کی کوئی ٹارگٹ تھا دین کے اندر کہ میں نے حج کرنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے، آپ نے ادا کیا تو آپ کے دل میں سکون اتر گیا. تو جیسے جیسے روح کو تسلی ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کا حق ادا کر رہی ہوں، ویسے ویسے آپ کے دل میں سرور اترتا ہے. اسی لیے جس بندے کے اندر ایمان کامل ہوگا نا، جن ہستیوں کے اندر، ہمارے اندر تو اس طرح کے ایمان ہے نہیں نا، لیکن جن کے اندر ایمان کامل تھا نا، تو ان کے اندر اضطراب نہیں تھا، ڈپریشن نہیں تھا. پریشانی ہوتی ہے، پریشانی ہونا غلط نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے زندگی میں آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ آیا ہے، انسان کے اندر قدرتی چیز ہے، فطری چیز ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. لیکن ایک پریشانی ایسی ہوتی ہے جو آپ پریشان ہوئے ہیں، لیکن پھر آپ نے، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہے نا، ہمیں پریشانی آتی ہے پھر ہم اپنے رب پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے رب کے اختیار میں ہے، وہ ایسا کرے یا ویسا کرے، اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو سائنس آج لوگوں کو کہتی ہے نہیں جی، جو قدرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ رب العزت کی ہستی کا ہی انکار کرتے ہیں، وہ جب پریشان ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہی کچھ کرنا ہے تو وہ مسئلہ ٹھیک ہوگا. اگر جب تک وہ نہیں نا کوئی عمل کریں گے تو مسئلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ ہر مسئلے کو خود ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم تو اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے رب چاہے گا تو اچھا ہو جائے گا، رب چاہے گا تو
جو اس کی مرضی، ہم صبر کر لیں گے، اگر اچھا نہیں ہوگا تو انسان یہی سوچتا ہے نا، مسلمان بحیثیت مسلمان ہم یہی سوچتے ہیں. لیکن جو نعوذ باللہ جو اللہ رب العزت کی اتنی پاک ہستی کا ہی انکار کرتے ہیں، وہ ہر کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ سائنس نے دے دی ہے کہ تمہارا ہی ہر عمل ہے، چاہے تم وہ ٹھیک کرو چاہے تم وہ غلط کرو، تمہاری زندگی میں مسئلے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب تم ہی کہیں پہ غلط کر رہے ہو. تقدیر پہ تو ان کا ایمان نہیں ہے نا. ہمارا تو الحمدللہ مسلمان ہے تو تقدیر پہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر میری جانب سے ہی ہے، اس پہ یقین کرو. تمہیں زندگی میں آزمایا جائے گا. کبھی ہمیں پریشانیاں آتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا وہ بیان، وہ کلام یاد آ جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، تمہاری مال سے بھی، تمہاری جان سے بھی، تمہاری اولادوں سے بھی آزمائیں گے. تو ہمیں لگتا ہے یا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئی ہے ہمارے لیے، یا اللہ آپ اس آزمائش کو کاٹ دیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، صبر کرو، تو ہم نماز سے بھی کام لے لیتے ہیں، صبر سے بھی کام لے لیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے اندر یہ اعتقاد نہیں ہے، آپ دیکھیں سب سے زیادہ ڈپریشن انہی کے اندر ہوگا. جن کے اندر ایمان کی کمی ہوگی، جن مسلمانوں کے اندر بھی، ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو ڈپریشن سب سے زیادہ ہوگا. تھوڑا بہت ڈپریشن ہر مسلمان کو ہوتا ہے، پریشانی بھی ہے، اضطراب بھی ہے، آج ہر ایک کسی کی زندگی میں آزمائشیں بھی ہیں. کیونکہ آپ تو ان کی ہستی دیکھ لیں، آپ اتنی محبوب ہستی کو کیا کیا آزمائشیں ہیں جو نہیں ملی، کون کون سی آزمائشوں میں سے نہیں گزارا گیا. آپ تو بھی پریشان ہوا کرتے تھے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ پریشان ہو کے پھر آگے بڑھ جانا، زندگی کو آگے بڑھا دینا کہ ٹھیک ہے آگے کا بھی سوچنا ہے ہم نے. ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو لے کے بیٹھ جانا. ہمارا دین ہمیں اس چیز کی بالکل بھی ترغیب نہیں دیتا ہے. تو اگر ہم اسی کو جوڑ کے لے کے آئے ہیں تو اصل جو ڈپریشن ہے وہ ہے کیا؟ کیونکہ وہ جو آپ کی روح ہے نا اندر، وہ تڑپتی ہے، وہ مچلتی ہے، اس کو خوراک چاہیے، اس کو غذا چاہیے، اس کو رب کا ذکر چاہیے، اس کو تسبیح چاہیے، اس کو اپنے رب کا حق ادا کرنا ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ وعدہ کر کے آئی تھی. اللہ رب العزت نے جب عالم ارواح میں تمام روحوں کو بنایا تھا تو تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ قالوا بلا، تو روحوں نے کہا تھا الست بربکم، قالوا بلا الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو روحوں نے وعدہ کیا بالکل ٹھیک، آپ ہمارے رب ہیں. ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں. ہم میں سے ہر ایک شخص جو اس دنیا میں آیا وہ اللہ رب العزت سے وہاں وعدہ کر کے آیا ہے. ایک وہ وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی روحوں سے لیا، اور ایک وہ وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا تھا کہ یہ وہ میرا نور ہے، یہ وہ میری ہستی ہے، یہ وہ میرا عزیز ترین محبوب ہے کہ اگر یہ تمہاری زندگیوں میں آ جائے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. اور وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح، آپ کا نور، جس کو اللہ رب العزت. کیونکہ آج یہ بہت بحث ہوتی ہے کہ آپ سے بشر تھے یا نور تھے. حالانکہ یہ بحث تو کرنی ہی نہیں چاہیے، اس بحث کی کوئی تک بنتی ہی نہیں ہے. آپ سے تمام انسانوں کے اندر جو روحیں ہیں یہ کیا ہیں، ان کا کیا وجود ہے؟ روح تو ہے ہی نورانی چیز. تو آپ نورانی بھی تھے. سب سے پہلے تو نور ہی آپ کا بنایا گیا تھا، آپ ہی تو وجہ کائنات بنے. آپ کی وجہ سے تو تمام انسانیت کو یہ جسم، یہ وجود عطا کیا گیا. ان کو تخلیق ہی اسی لیے کیا گیا، وجہ تخلیق ہے آپ کا. اس طرح تو کہتے ہیں کہ وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہے آپ کی ہستی. اور اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ہستی کی برکت سے، آپ کی ہستی کی تخلیق کرنے کی وجہ سے اللہ نے باقی چیزوں کو تخلیق کیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہاں سے ہم نے تمہید اس لیے باندھی ہے کیونکہ آج معراج کے اوپر بہت زیادہ شبہے کریٹ کر دیے گئے ہیں. یہ شبہات اس ٹائم بھی تھے جب معراج کا واقعہ ہوا تھا، لیکن آج کے دور میں کیونکہ سائنس میں ہم بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں نا اب، تو اب سائنس تو مانتی نہیں اس کو. سائنس تو کہتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، سائنس کے قریب سب سے زیادہ تیز رفتار چیز روشنی ہے، لائٹ. اور لائٹ حرکت کرتی ہے 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے. تو سائنس کے مطابق کوئی بھی انسان اس دنیا سے، اس مادی دنیا سے اٹھ کر، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ سے ہم کہاں عرشوں کی سیر کر کے آئے، تو سائنس مانتی ہی نہیں اس کو. سائنس تو ٹوٹل ہی اس میں انکار کرتی ہے. تو جو ہمارے بچے جو سائنس پڑھ رہے ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انسانیت کی جب معراج تھے، جب آپ کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا، تو ایسا معجزہ ہونا آپ کے لیے، آپ کو ہی جچتا تھا.
آپ کے علاوہ کسی ہستی کو, کسی ذات کو جچتا ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آتا. سائنس, آج ہماری سائنس جو ہے وہ بڑی پریشان ہے. ہو سکتا ہے آج سے 100 سال بعد سائنس کہے تو واقعی ایسا کچھ آثار ملے ہیں. ابھی بھی کئی موویز ایسی انہوں نے بنائی ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹائم کے اوپر بنائی ہے, ٹائم ڈائلیشن کے اوپر, کہ وہ ایک کائنات کا ایک حصہ ایسا بھی ہے کہ جہاں پر ٹائم ہے ہی نہیں. زمین پہ جتنا بھی وقت گزر جائے وہاں وقت کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اس طرف, بٹ دے ول ٹیک ٹائم. لیکن ہم بات کر رہے ہیں پھر 1400 سال پہلے کی. تو آج تو سائنس, پھر بھی سائنس نے کہہ دیا نا کہ جو تیز ترین جو رفتار ہے وہ لائٹ کی ہے, روشنی کی ہے. اس زمانے میں تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیز ترین رفتار جو ہے وہ روشنی کی ہے. جب آپ وسلم کے ساتھ معراج کا واقعہ ہوا تھا تو اس زمانے کا جو بندہ کافر تھا وہ تو اس نے تو بالکل ہی سرے سے انکار کر دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے, کیونکہ معجزات وہ ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی لاجک یقیناً ہوتی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم, کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی, لیکن معجزات کی لاجک سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں, وہ انسان کے بس کی بات ہوئی نہیں. تو جس چیز کو, جو چیز انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ اس طرح, وہ اس طرح, اس طرح, اس طرح, تو پھر تو معجزہ رہتا ہی نہیں, وہ تو نارمل ہو جائے گی نا چیز. ہم اس کو پھر معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ معجزہ کو تو ہم سیپریٹ ہی اسی طرح کرتے ہیں نا, کہ اس کا کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیسے گیا. یہ اسی لیے انبیاء کے ساتھ ہی مخصوص ہے معجزہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معجزہ تھا. آپ کی زندگی میں آپ سے کئی معجزے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے ساتھ دنیا کو دکھایا کہ جو میرا محبوب ہے, جو میری خاطر اس نے اپنے نفس کو روند ڈالا اپنے قدموں کے نیچے, تو ایسی انسانیت کو معراج کو پہنچا, تو پھر میں بھی اسے معراج پہ لے کر جاؤں گا. کیونکہ یہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کو اتارا ہی ایسے, اللہ تعالیٰ نے آپ سے کا مبعوث ہی ایسا فرمایا کہ آپ سے نیکیاں ہی سرزد ہوتی تھی. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ سے کی ذات کیسے, محبوب کیسے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی؟ محبوب تو وہی بندہ ہوتا ہے نا جو خود پہ ایفرٹ کر کے, اپنے آپ پہ کوشش کر کے پھر اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور ہمارے لیے کیسے اگزامپل بنتی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا تھا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی ایسا کیا تھا, تو پھر ہمارے لیے اگزامپل کیسے بنتی؟ ہمارے لیے اگزامپل اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بشری وجود دے کے آپ کو مبعوث فرمایا کہ آپ وہ سب ان کو کر کے دکھائیں, آپ ان کو رہ کے دکھائیں اس کائنات میں. اب زیادہ تر وہاں اس ٹائم جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو ایک جو شبہ ہے اس میں, جو شک ہے, آج کی علماء کو بھی ہے اور اس زمانے کے لوگوں کو بھی تھا. اس میں بہت زیادہ اختلاف ان کا کچھ لوگوں کا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معراج کا واقعہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا, یہ اصل میں ہوا ہی نہیں تھا. کیونکہ جو آج سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں لوگوں کو بہت زیادہ بہکایا جا رہا ہے اس طرح کہہ کے بھی کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ خواب تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ خواب تھا تو خواب تو ہر انسان دیکھتا ہے, خواب تو ہر انسان دیکھ کے پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوتا ہے. رات کو میں نے بھی خواب دیکھا ہوگا, پتہ نہیں میں کہاں تھی. ہر انسان خواب دیکھتا ہے نا, ایسی ایسی جگہ آپ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور خواب پہ آج تک کسی نے کبھی کوئی اعتراض کیا؟ اب اگر میں آپ کو خواب میں میں بیٹھے ہوئے بتاؤں کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تو رات کو کعبہ میں تھی, حرم میں, تو آپ حیران ہوں گے اس بات پہ؟ آپ نہیں ہوں گے نا. خواب میں تو بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے. خواب میں امریکہ پہنچ جاؤں تو کسی کے اوپر کوئی پابندی تھوڑی ہے. کوئی خواب میں جا کے چاند کی سیر کر آئے تو کسی کے اوپر پابندی تو کوئی نہیں ہے نا, اور نہ ہی اس بات پہ کوئی حیران ہوتا ہے. خواب تو خواب ہوتا ہے, کوئی بھی بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے خواب میں. خواب میں اس کو کہیں کی بھی سیر کرا دی تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر یہ معاملہ خواب ہوتا تو کبھی کافر اعتراض ہی نہ کرتے. ان کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ وہ کہتے تھے خواب ہے, خواب میں تو بندہ کہیں, خواب تو وہ بھی دیکھتے ہوں گے, پتہ نہیں وہ کہاں کہاں کی سیر کر کے آتے ہوں گے. اصل جو کفار کا اعتراض تھا وہ تھا یہی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا, آپ نے دعویٰ کیا یہ رات کو جب معراج کا واقعہ پیش آیا جس رات کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے اس کا اعلان کیا, کیونکہ اللہ کا حکم ہوگا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کبھی بھی کوئی لفظ ایسا نہیں اترا. وہ یہ یقین دیکھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے کا تھا. ایک تو ہے نا کہ نبوت سے بعد ہوتا ہے, نبوت سے پہلے ان کو یقین تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں, مشہور تھے آپ پورے عرب میں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے یہ دعویٰ کیا تو پورے کفار ایسے تھے جیسے ہلچل مچ گئی ان میں کہ یہ بات کیسی کر رہے ہیں, ہو ہی نہیں, وہ کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا.
اب ہم شروع کرتے ہیں کہ معراج کا واقعہ شروع کہاں سے ہوا تھا. معراج اور اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا ہجرت سے کچھ 1.5-2 سال قبل. کچھ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا. کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 4 سال پہلے پیش آیا. سال کا اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن جو جمہور علماء ہیں، یعنی جو زیادہ تر علماء ہیں، ان کا اس بات پر یقین ہے کہ یہ تقریباً ہجرت سے کچھ 1.5-2 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. اور اس ایک بات پہ سب کا یقین ہے کہ یہ واقعہ پیش طائف کے بعد ہی آیا. طائف کے واقعے کے تو جو طائف کا واقعہ تھا اصل میں وہ اتنا سخت واقعہ تھا طائف کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے طائف کے بچوں نے اور لڑکوں نے، اور آپ کو لہو لہان کر دیا. اور یہی وہ موقع تھا کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ زندگی میں سب سے مشکل لمحہ کون سا تھا، آپ کا مشکل وقت کون سا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت عائشہ جب تمہاری قوم نے مجھے پتھر مار کے لہو لہان کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریفر کیا وہ طائف کے واقعے کو ہی کیا. تو طائف کا واقعہ ایسا سخت ہو کے گزرا تھا، ایسے وہ ظالم تھے طائف کے لوگ، طائف کے سردار، کہ انہوں نے ان بچوں کو، ان لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ سے ان کو لہو لہان کر دیا انہوں نے. تو وہ طائف کے موقع پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک آہ نکلی تھی. وہ واحد موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کبھی آہ نہیں نکلی. اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے آہ نکلی تھی کہ یا اللہ تو نے مجھے کیسے لوگوں کے حوالے کر دیا. وہ وقت تھا جب ایک آہ نکلی تھی آپ کے دل سے. اور اس ٹائم پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، تو اگر آپ مجھے حکم دیں تو آج اس طائف کی وادی کو میں پہاڑ گرا کے ان پوری وادی کو ملیہ میٹ کر دوں. تو تب آپ سے نے فرمایا تھا کہ نہیں. دیکھیں اتنا بڑا جگرہ بھی اسی ہستی انسانیت کی معراج کا ہو سکتا ہے، انسان کا اتنا بڑا حوصلہ نہیں ہو سکتا. آج ہمارے پر کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا اللہ پوچھے گا ان سے. کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں چلو ہم بڑا بھی کوئی تیر مار لیں گے نا، ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے چلو ٹھیک ہے ہم نے اللہ پہ چھوڑی. کہتے ہیں نا اللہ پہ چھوڑی، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت تو ہی حساب لے ان سے. تو اللہ آپ سے نے فرمایا ہے کہ نہیں، ان کی اولادوں میں سے ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کچھ لوگ ہدایت پا جائیں. تو وہ جو طائف کا موقع تھا نا، وہ بہت سخت موقع تھا آپ کے لیے. اور صرف طائف کا موقع ہی سخت نہیں تھا، اصل میں اس کو پڑھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں جو تمہید پیچھے سے بنتی ہے نا، کہ صرف طائف کا ہی نہیں، جو اس کے بعد بھی ایون ٹائم تھا نا طائف کے واقعے کے بعد، کہ طائف سے ہو کے جب آپ سے واپس پہنچے تھے مکہ کو. یہ انشاءاللہ جب سیرت کا ٹاپک ہمارے یہاں تک پہنچے گا نا تو پوری ڈیٹیل میں اس پہ بات ہوگی. تو جب آپ واپس پہنچے تو آپ نے ہر سردار سے پناہ لینے کی، کیونکہ جب طائف میں یہ واقعہ پیش آیا تو مکہ کے جو سردار تھے وہ اور بھی زیادہ ظالم بن گئے، کیونکہ ایک طرح کی سپورٹ مل گئی نا. جب ظالم دیکھتے ہیں نا کہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی ملے ہوئے تو اور زیادہ شیر ہو جاتے ہیں وہ. تو جو مکہ کے سردار تھے جو پہلے ہی ظلم کر رہے تھے، کیونکہ طائف کے واقعے سے پہلے شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا تھا، وہ جو گھاٹی تھی 3 سال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی وہ اناج جانے دیتے تھے، نہ تجارت کی اجازت تھی آپ کو، نہ باہر نکلنے کی اجازت تھی. انہوں نے بالکل ایک طرح کا محصور کر دیا تھا، اور وہ 3 سال کا اتنا تکلیف دہ وقت تھا. اور اس شیب ابی طالب کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب، ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا ایک ہی سال میں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے میرے لیے. تو یہ وہ وقت تھا اصل میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم کے بعد غم تھا، غم کے بعد غم. کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سپورٹر تھیں، آپ کی ایسی محبوب بیوی تھیں کہ گھر میں اگر دیکھیں، اور اس میں بہت مصلحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اپنے حبیب کے لیے. دیکھیں ہم میں سے ہر ایک جب اب بحیثیت ماں اگر ہم بہو لے کر آتے ہیں تو ہم کیسی لے کر آتے ہیں؟ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے بیٹے کے لیے بڑی پیاری سی بہو لے کر آئیں، اچھی ہو، ہر طرح سے سب کچھ ہو نا، ینگ ہو، یہی لے کے آتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی تمام عورتوں کو پیچھے چھوڑ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. تو اس انتخاب میں جو مصلحتیں تھیں نا، وہ پھر اپنی وہ پوری ڈیٹیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پورا ٹاپک رکھیں گے جس میں آپ کی ہستی پر روشنی ڈالیں گے کہ آپ کی ہستی تھی کیسی، کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حبیب کے لیے چنا.
تو وہ بیوی جو ایسی بیوی تھی، اور وہ جو مکہ کا وقت تھا اس میں ہر انسان کی اس ٹائم میں 8 8 10 10 بیویاں ہوتی تھیں، کیونکہ اس ٹائم 4 کی تو شرط نہیں تھی نا. یہ صحابہ بھی جب ابھی اسلام کا وقت ہی نہیں تھا تو بڑی بڑی آپ کی 10 10 12 12 کسی کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں گئی وہ اتنی بیویاں رکھے اتنی. ہر انسان جو تھا وہ زیادہ زیادہ رشتہ ازدواج میں اس کا تعلق تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ہستی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد کوئی نکاح نہیں کیا. آج ایک کفار جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے، ان کو یہ پتہ تو چلنا چاہیے آج ان میں سے کون ہے جو اپنے سے 15 سال کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے. آج ان میں سے کوئی ہے؟ آج تو ہمارے مسلمان بھی نہیں کرتے. ہاں، آپ نے کیا، اور ایسا کیا کہ اس دور میں جب اتنی اتنی بیویاں تھیں آپ نے اور کوئی نکاح ہی نہیں کیا. اور اتنی محبوب بیوی کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب آپ کی ایون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا، آپ کا باقی جو ازواج تھی ان سے ہو گیا، تب بھی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے، انہا کو. تو ایک بار ایون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکل گیا کہ یا رسول اللہ آپ ان بوڑھی خاتون کا تذکرہ کیوں کرتے رہتے ہیں جبکہ آپ کو نوجوان بیویاں مل گئی ہیں. آپ کی جو باقی بیویاں تھیں سب کی سب ینگ تھیں، اور سب سے چھوٹی عمر کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت پہنچایا کرو. خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب پورا مکہ میرے خلاف تھا، پورا مکہ میرے خلاف تھا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں بیٹھ کے غار ہرا میں الگ سے عبادت کرنے کے لیے کئی کئی دن کے لیے جایا کرتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھیں اس پہاڑ کے اوپر، غار ہرا کے اوپر. تو حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے وہ اسی ٹائم وہی لے کر آ گئے، یا رسول اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں آپ کی طرف کھانا لے کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام دے دیجیے، اور یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا سلام بھی دیجیے، یا رسول اللہ میرا سلام بھی دے دیجیے. یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو سلام پہنچا رہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہی طاہرہ تھا، طاہرہ پاک، طاہرہ کے لقب سے آپ مشہور تھی مدینہ میں. تو یہ وہ ہستی تھی جو اس غم کے سال میں آپ سے جدا ہو گئی تھی. یہ وہ محبوب ہستی تھیں آپ کی، یہ وہ محبوب بیوی تھیں آپ کی، یہ وہ ایسا خوبصورت آپ کا تعلق تھا ان کے ساتھ. اور آپ کے ہر دکھ میں، ہر غم میں، ہر مشکل میں آپ ایسے ڈٹ کے کھڑی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، ایسے ڈٹ کے کھڑی تھی کہ زمانے کے لیے مثال بن گئی. وہ ایسا آپ نے وفا کا، ایسی بے مثال وفا کا آپ نے اس ٹائم مظاہرہ کیا. اور مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی، سب سے زیادہ. اور مکہ کے کئی سردار تھے جو آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے، نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جن کے پاس اپنا گھر بھی شاید نہیں تھا، ایسا عالم تھا آپ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا حضرت. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال لٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اسلام کے اوپر. سب سے زیادہ جس خاتون کا حق ہے جس نے اپنا مال لٹایا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے ماں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رو رہے تھے، بڑی تکلیف میں تھے، بڑی پریشانی میں تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی شوہر کی پریشانی کو دیکھ کر. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ میں بیواؤں اور یتیموں کو دیکھ کر آ رہا ہوں. راستے میں آپ گزرے تو کچھ بیواؤں اور یتیموں کو دیکھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں. کہتے ہیں میں بیواؤں اور یتیموں کو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ وہ فاقے میں ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کی کس طریقے سے مدد کروں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا اپنے ملازم کو. اس نے جا کے جو تھیلیاں تھیں نا پیسوں کی، سونے کی تھیلیاں، سونے کی تھیلیاں لا کے نا آپ نے کہتے ہیں چھوٹا سا ڈھیر بنا کے رکھ دیا آپ کے سامنے. کہا یا رسول اللہ آپ دیتے جائیں، یہ آپ کا ہی ہے سارا مال، آپ بانٹتے جائیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں. دیکھیں ایسی وفا شوار بیوی جس نے اپنی ذات کا نہیں سوچا، جس نے اپنے نفس کا نہیں سوچا، اپنی اولاد کا نہیں سوچا، جس نے آپ سے ان کے پاس سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کا نہیں سوچا. سونے انہوں نے اپنا مال ایسا لٹایا کہ فقر تک کا احساس نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس ٹائم آپ کے دل سے کیسے تشکر کے احساسات نکلے ہوں گے، کیسا معاملہ آپ کے دل، کیسی محبت آپ کے دل میں امڈی ہوگی
کہ جس ٹائم میں اپنے رب کی خاطر ان بیواؤں یتیموں کی مدد کرنا چاہتا تھا، میری بیوی یہاں پہ بھی میرے سے پیچھے نہیں ہوتی، نہ مال کے معاملے میں پیچھے ہٹی، نہ جسمانی یعنی مشقت کر کے پہاڑ پہ چڑھ کے جاتی تھیں، کھانا دے کر آتی تھیں مشقت کر کے. اور اولادیں بھی تھیں آپ کی. اور دیکھیں اس زمانے میں ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے بھی آپ کے بطن سے ہوئے. آپ کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئیں سوائے ایک بیٹے کے. تو بچے بھی ہیں سنبھالنے والے. آج ہم بچوں کو سنبھالتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ کتنی ایفرٹ ہے ان کے لیے، شوہر کے لیے ایفرٹ کر کے. اور آپ جیسے تو کئی دن کے لیے جاتے تھے پہاڑوں میں، اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے، غور و فکر میں مصروف رہتے تھے. نہ جسمانی خدمت میں آپ نے کہیں کمی چھوڑی، نہ آپ نے اپنے اخلاقی طور پر کہیں کمی چھوڑی، نہ اپنے مال میں کہیں کمی چھوڑی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی تھی، اور وہ ہستی اس موقع پہ جدا ہو گئی تھیں. تو غم کی ایسی اندوہناک آپ کی کیفیت تھی. اور وہ حضرت ابو طالب جب بچپن سے آپ کے ساتھ تھے، بچپن سے آپ کے سایہ شفقت میں آپ سے سم تھے، بچپن سے انہوں نے ہر کافر، ہر مشرک کا جو دباؤ تھا وہ اپنے اوپر لیا ہوا تھا حضرت ابو طالب نے. وہ آپ ایسی ہستی تھے. تو حضرت ابو طالب کا بھی ساتھ چھٹ گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی ساتھ چھٹ گیا جب آپ طائف گئے کہ شاید طائف کے لوگ ایمان لیں، کیونکہ مکہ میں ظلم اتنے بڑھ گئے تھے کہ آپ چاہتے تھے کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، کہیں چلے جائیں. لیکن سوال یہ تھا کہ جائیں کہاں اس ٹائم. تو حضرت نے دعا کر کے طائف کو نکلے کہ شاید میں ان کے سرداروں کو اپنی بات سمجھا سکوں، شاید کوئی ایک بندہ بھی مجھ پہ ایمان لے آئے وہاں سے. کیونکہ آپ صلی کے اپنے اوپر تو جو تکلیفیں گزر رہی تھیں، آپ کے جو ساتھی تھے ان کے اوپر سب سے زیادہ تکلیفوں کا دور تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیچارے کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا. حضرت سمیہ جو تھیں، حضرت سمیہ جو ایمان لائیں تھیں اور ابو جہل کی باندھی تھی میرے خیال میں. حضرت سمیہ جب ایمان لے آئیں تو حضرت سمیہ کے ساتھ تو انہوں نے یہ کیا تھا، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھیں. اور آپ کو شہید اس طرح کیا گیا کہ ان کی ایک ٹانگ کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا ایک سائڈ سے، اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھ کے تو دونوں اونٹوں کو اپوزٹ سمت میں بھگایا گیا، اور ان کو درمیان میں تیر مارا گیا. تو یہ حضرت سمیہ کو انہوں نے کس طریقے سے شہید کیا. تو جب اس طرح سے جب سب لوگ جو چند مٹھی بھر مسلمان ہوئے تھے نا وہاں پہ، تو جب وہ آ کے یا رسول اللہ ہماری یہ مشکلیں کب ختم ہوں گی، ہم کیا کریں ہم ان تکلیفوں میں. اور آپ سے کا یہ علم تھا کہ آپ کو شیب ابی طالب میں آپ کی گھاٹی میں آپ کو بند کر دیا. اور آپ سے کے خلاف تو یہ پتہ نہیں کتنی بڑی ہی سازش کر لیتے، یہی بھی کم نہیں تھیں سازشیں. صرف حضرت ابو طالب کا ڈر تھا ان کو، کیونکہ قریش کا قبیلہ بھی بہت سٹرونگ قبیلہ تھا نا. بیشک حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے اس ٹائم تک، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرے، لیکن اس کے باوجود اپنے بھتیجے کو کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہیں دیتے تھے. تو وہ سارا پریشر جو تھا نا حضرت ابو طالب نے لیا ہوا تھا. تو جیسے ہی حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا نا، تو وہ سارے جو کافروں کے سردار تھے وہ ایسے تھے جیسے امڑ آئے. ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کر دیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پریشر تو ختم ہو گیا، اب کون سنبھالے گا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بچائے گا ہم سے، نعوذ باللہ. تو وہ ایک حضرت خدیجہ کی مورل سپورٹ ختم ہو گئی، ایک حضرت ابو طالب نے جو سماجی پریشر تھا سارا وہ حضرت ابو طالب نے لیا ہوا تھا. جب ان کی ذات ہٹ گئی نا درمیان میں سے، اب کافروں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طریقے سے حضور کی زندگی کو تنگ کر کے اجیرن کرتے ہیں. تو تب آپ نے ایک راہ نکالنے کی کوشش کی تھی طائف کے سفر میں جا کے، کہ شاید یہاں کے کچھ سردار ایمان لیں، شاید یہ میری بات کو سمجھ جائیں. لیکن جو انہوں نے تو پھر یہ معاملہ کیا کہ طائف کا سفر آپ کا ایسا ہو گیا کہ پوری زندگی کے لیے آپ کی یاد بن گیا کہ یہ سب سے تکلیف دہ معاملہ طائف میں آپ کے ساتھ ہوا. تو جب مکہ کے سرداروں کو بھی یہ اطلاع مل گئی کہ طائف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے، وہ اور زیادہ شیر ہو گئے. تو جب وہ اور زیادہ شیر ہو کے شر انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپس جاتے ہوئے تب کسی سردار کی پناہ لینے کی کوشش کی، کیونکہ حالات یہ ہو گئے تھے کہ آپ کے درپے ہو گئے تھے. صرف آپ کی ذات تو نہیں تھی نا، آپ کے ساتھ وہ مٹھی بھر چند مسلمان بھی تو تھے. تو آپ سے نے ایک سردار سے بات کی کہ مجھے پناہ، کیونکہ جو اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ جب کوئی سردار کسی بندے کے اپنی پناہ میں لے لیتا تھا نا، تو باقی کسی قبیلے کو جرت نہیں ہوتی پھر اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے کی. تو آپ نے 2-3 سرداروں سے بات کی، کسی نے آپ کو اپنی پناہ میں نہیں لیا، ایسے ظالم تھے.
لیکن کیسے ظالم لوگ تھے، کسی نے آپ کو اپنی پناہ میں نہیں لیا. تو یہ اتنا تکلیفوں کے تو اصل میں جو معراج کو اگر ہم دیکھیں نا، معراج کو ہم ایسے سمجھ ہی نہیں سکتے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں نا کہ پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا. اب آپ کا دل بار بار ٹوٹ رہا تھا نا، غم تھا آپ کے اندر ایک، اور آپ کو غم یہ تھا، جو انبیاء ہوتے ہیں نا ان کو اپنی ذات کا غم نہیں ہوتا، ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو سب سے زیادہ یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ رب کو مانتے کیوں نہیں ہے، کیونکہ ان کی محبت اپنی عروج پہ ہوتی ہے اپنے رب کے ساتھ. تو آج اگر آپ دیکھیں، آج ہم اپنا بھی انالیسس کریں، آج کوئی رب کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں ہمارے دل پہ کیسے چھری جا کے لگتی ہے نا، دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس ٹائم یاد آتا ہے کہ انبیاء کے اوپر کیا بیتتی ہوگی. تو اصل ان کو یہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے سامنے تو جو اس کائنات کی حقیقت ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی. وہ ان کے نزدیک بھی یہی مچھر کے پر والا حساب ہے. تو اس دنیا کو اہمیت نہیں دیتے، وہ ان کے نزدیک آخرت کی اہمیت ہوتی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان آگ سے بچ جائے اور کسی طرح فلاح پا لے. تو آپ سے ان کو اپنے ساتھ کے لوگوں کی فکر تھی. آپ کو یہ فکر تھی کہ یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہے میری بات کو، جو میں ان کو حق بات بتاتا ہوں یہ اس کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کرتے. تو غم پہ غم کا جب عالم تھا اس ٹائم. لیکن جب آپ کی کوئی پیاری ہستی غم میں ہوتی ہے نا، تکلیف میں، اب یہ آپ اللہ رب العزت کی حکمتیں تھیں اس میں، آپ کو اس چیز سے گزرنا ہی تھا. یہ آپ کی حکمتیں تھیں، یہ اسٹیج تیار ہو رہا تھا نا اس دین کے لیے جس دین کی آج ہم قدر نہیں کرتے، کہ اس دین کے لیے ہمارے نبی نے ایسی مشکلیں اٹھائی ہیں. تو جب یہ اسٹیج تیار ہو رہا تھا، آپ کا دل انتہائی غم میں، غم کے بعد غم، غم کے بعد غم. تو یہ جو معراج کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب آپ انتہائی غم کی حالت میں تھے. کافروں کا پریشر بہت بڑھ گیا تھا، ان کے ظلم بڑھ گئے مسلمانوں کے اوپر جو مسلمان تھے وہاں پہ. تو جب یہ چیز اپنے پیک تک پہنچ گئی تھی نا، تب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو پھر سیر کرائی اپنی، تاکہ آپ کے دل کو ڈھارس ہو. کیونکہ جب انسان بہت زیادہ غموں میں ہوتا ہے نا، تب اگر ایک کوئی اچھی چیز ہو جائے نا بیچ میں، تو سب غموں کے لیے آپ کو آگے کے لیے نئی انرجی مل جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسے کہ بعض اوقات بہت زیادہ تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ کوئی ایک خوشی کی خبر آ جائے نا جب، تو انسان کہتا ہے بس چھوڑو غم بھول گئے ہیں مجھے، یہ ایسی خوشی کی خبر آئی ہے پچھلی بھول ہی گئی ہے کہ ہوا کیا تھا. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پچھلے غم تکلیفیں انسان کے دل پہ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی صبر کا پھاہا رکھ دیا ہے نا، سکون مل جاتا ہے. تو ویسے بھی جو خوشی کا وقت ہوتا ہے وہ غم کو ویسے بھی بھلا دیتا ہے. جو پچھلے غم تھے نا انسان کو تھوڑے لگتے ہیں. تو یہ جو آہ نکلی تھی نا طائف کے موقع پر، یہ اللہ رب العزت نے نا آپ کو پھر اسی لیے آپ کے دل کو ڈھارس دینے کے لیے، آپ کو ایک نئی توانائی دینے کے لیے، کیونکہ اب یہاں تک تو بہت زیادہ تکلیف کا عالم تھا نا، اس کے بعد جا کے اب وہ دور شروع ہونا تھا کہ جہاں سے اسلام کو اٹھنا تھا. کیونکہ یہاں تک تو توحید کی بات تھی اور کفار کی باتیں تھیں. اگر آپ قرآن میں بھی مکی صورتوں کو دیکھیں نا ساری، تو ایسے ہی ہیں. توحید کی بات ہے، کنٹینیوس توحید کی بات ہے، بنی اسرائیل کی باتیں ہیں، کافروں کی باتیں، یہود کی، نصارہ کی. احکامات نہیں آئے تھے ابھی تک. اب یہاں سے اسلام کو اٹھنا تھا، اسلام کو نئی یہ بنیاد تھی. یہاں تک آپ کو ان تکلیفوں میں سے، ان صبر آزما مشکلوں میں سے، مصیبتوں میں سے، آزمائشوں میں سے آپ کو گزرنا تھا. گزر کے جب اللہ رب العزت کو لگا نا کہ میرے حبیب کے دل میں بہت زیادہ غم بھر گیا ہے، تو سارا غم اللہ نے نکال کے پھینک دیا اور معراج عطا کیا آپ نے. تو یہ معراج کی حکمت تھی اس میں. اس کا موقع کا جو چناؤ تھا نا، اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ کس موقع پہ آپ کو اللہ رب العزت نے چنا اس اپنی، اور ایسی مثال بنایا کہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے. لوگ مانے اس کو نہیں مانے، اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرا دی ہے. ماننا تو مانو، نہیں ماننا نہیں مانو. آپ مانو گے تو آپ کا بھلا ہے، نہیں مانو گے تو ٹھیک ہے، جو مرضی کر لو. نہ اللہ کو فرق پڑتا ہے نہ اللہ کے حبیب کو فرق پڑتا ہے اس سے. اور جو اللہ تعالیٰ نے سورہ جو اس کا ذکر کیا ہے نا، جو اسراء کا اور معراج کا جو تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، اس اپنے کلام پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے، جہاں پہ، اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے اتنی خوبصورت آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اسراء سے لے گئی. اور لے کے کہاں گئی؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت والی جگہ بنایا تاکہ اس کو اپنی آیات، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکیں.
کیونکہ جب آپ کا دل بہت غم میں ہوتا ہے تو جب اللہ کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت دکھی ہوں، بہت تکلیف میں، بہت غم میں ہوں، اگر کوئی ایک اچھا خواب بھی آ جائے نا آپ کو، جس میں آپ کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے لیے اچھا ہی ہوگا، تو انسان کو انرجی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ انسان کو پچھلے غم بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یقیناً معاملہ اچھا، چھوڑو دنیا کے غموں کو، چھوڑو دنیا کی تکلیفوں کو، اللہ میرے پر اپنا کرم کرے گا، ضرور کہیں نہ کہیں سے مجھے اس کا اجر دے گا. ہوتا ہے نا ایسا؟ صرف ایک خواب ہی آپ کو ایک نئی توانائی دے دیتا ہے، نئی قوت دے دیتا ہے. تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم کی حالت میں تھے نا، اس کو اللہ نے ایسا اٹھایا، اور جو اللہ نے اتنا خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا، سبحان الذی، اللہ نے پہلی جو اپنی خوبی بیان، سب سے پہلے اللہ نے اپنی خوبی بیان کی اس آیت میں.